جو قیامت کے قرب کی بڑی نشانیاں، ان میں سے دوسری نشانی ہے مہدی کا ظہور۔ یہ مہدی دجال سے پہلے تشریف لائیں گے اور یہ دجال کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی فوجوں کو اکٹھا کریں گے، ان سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ مہدی اس وقت موجود ہوں گے، اور مہدی جو ہے ان کا وجود یہ ایک عام انسانوں کی طرح پیدا ہی ہوں گے، یہ کوئی نبی نہیں ہوں گے بلکہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ان سے دین کا بڑا کام لے لے گا، اور ان کی آمد ضروری ہے، لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، کہ اس وقت تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی جو ان عرب کا بادشاہ یا ان کا خلیفہ نہیں بنے گا، ان کا خلیفہ نہیں بنے گا۔ یواطئ اسمہ اسمی، اور دوسری روایت میں ہے کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوما، دنیا کا صرف ایک دن ہی باقی رہ جائے گا نا، اور مہدی کا ظہور نہیں ہوگا تو اللہ اس دن کے سورج کو غروب ہی نہیں ہونے دے گا۔ لو لم یبق من الدنیا الا یوما، ایک دن بھی باقی رہے گا نا تو اللہ تعالیٰ لطولہ اللہ ذالک اليوم، اس دن کو اللہ اتنا لمبا کر دیں گے کہ مہدی کا ظہور لازمی ہوگا۔ یبعث رجلا منی ومن اہل بیتی، وہ کون ہوں گے؟ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے اور میرے اہل بیت سے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ جو مہدی ہے وہ میری اولاد سے ہوں گے، یعنی فاطمہ کی اولاد سے، آپ کی اولاد اور پھر آگے فاطمہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا کیا نام ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد کا نام ہوگا، یعنی مہدی کا جو نام ہے وہ ہوگا محمد ابن عبداللہ۔ کیا نام ہوگا؟ محمد ابن عبداللہ، اور وہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہوں گے اور آپ کی نسل میں سے ہی ہوں گے۔ اور ان کا حلیہ بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی منی، کہ مہدی جو ہے وہ مجھ سے ہوں گے، اجل الجبہ اقن الانف، بڑے خوبصورت ہوں گے اور ان کی پیشانی چوڑی ہوگی، کشادہ پیشانی والے، اور ناک اٹھی ہوئی ہوگی، چپٹی ناک نہیں ہوگی، اٹھی ہوئی ناک والے ہوں گے، اور یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اور ان کے آنے کی وجہ کیا ہوگی، کن حالات میں وہ آئیں گے، اس میں مختلف روایات ہیں، اور کچھ روایات میں کلام بھی ہے، لیکن اگر ان کو جمع کیا جائے ان سب روایات کو جو صحیح روایات ہیں یا جن میں کچھ کلام بھی ہے، تو ایک صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس صورتحال میں مہدی کا ظہور ہوگا کہ خلیفہ وقت فوت ہو جائے گا، اور امت میں شدید اختلاف ہوگا کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ اور میں نے ذکر کیا ایک روایت ہے، اس میں کلام ہے، روایت وہ ضعیف ہے، لیکن اس میں ہے کہ اس خلیفہ کے 3 بیٹے آپس میں ان کی جنگ ہو رہی ہوگی،
اور ہر ایک اس میں سے چاہے گا کہ خلافت اور حکومت جو ہے وہ مجھے مل جائے، اور کسی اور امت شدید انتشار میں ہوگی۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمین میں ظلم و جبر جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ جائے گا، یعنی کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کا حق کھا جائے گا، کسی کو اس کا حق نہیں ملے گا، بھوک اور افلاس اپنے عروج پر ہوگی، ناانصافی اپنے عروج پر ہوگی، کسی شخص کو انصاف نہیں ملے گا، طاقتور کمزور کو مارے گا، کمزور کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ ظلم و جبر کی جو یہ فضا ہے جس میں کوئی کسی کا سننے والا نہیں ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت مہدی کا ظہور فرمائے گا۔ مہدی موجود ہوں گے، ایک روایت میں ہے کہ وہ مدینہ سے بھاگ کے مکہ آئیں گے اور اپنے گھر میں ہوں گے تو وہاں سے لوگ ان کو گھر سے نکال کے بیت اللہ میں لے کے آئیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں لا کے ان کی بیعت کی جائے گی، اور وہاں پہ جس وقت ان کی بیعت کی جائے گی تو کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ شخص واقعتاً پوری دنیا پہ یا پورے عرب پہ اس کی حکومت قائم ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حالات بالکل بھی سازگار نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دیں گے۔ تو اس یہ درست کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شارحین فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایک رات کے اندر اللہ رب العزت پوری دنیا کے حالات ہی ایسے بنا دیں گے کہ لوگ مہدی کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھیں گے، ایک رات میں ایسے حالات ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اس میں کوئی شک نہیں کہ مہدی جو ہے وہ عالم دین ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر قوت فیصلہ بھی رکھی ہوگی، لوگوں کے معاملات کو سدھارنا بھی جانتے ہوں گے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں لیکن اپنی صلاحیتیں ظاہر کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا، لیکن اللہ رب العزت ان کو صلاحیتیں بخشیں گے بھی اور صلاحیتوں کے اظہار کا موقع بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک رات کے اندر پوری دنیا کے حالات اللہ رب العزت ایسے فرما دیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے کہ ان کو ان کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آئے گا، کہ دنیا میں صرف اب رہنا ہے اور نظام کو درست رکھنا ہے، حالات کو درست رکھنا ہے اور معاملات کو درست رکھنا ہے، تو مہدی جو ہے ان کی بیعت کی جائے اور ان کے پیچھے چلا جائے اور ان کو اپنا امام مانا جائے۔ یہ ایک رات کے اندر اللہ رب العزت حالات کو اس طرح بدل دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر دیں۔ یہ ہمارے سامنے ابھی یہ ہمارے پڑوس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کہ 20 سال تک دیکھتے رہے ہم ایک معاملے کو، اور قریب تھا کہ لوگ مایوس ہو جاتے اور ان لوگوں کے نام ہی بھول جاتے کہ یہاں پہ کوئی طالبان نام کے لوگ بھی موجود تھے، کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بدلے کہ جن کے بدلے وہ بھی حیران رہ گئے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے تھے وہ بھی حیران رہ گئے کہ ہم نے ایک فوج بنائی اور اس فوج کی ہم نے 20 سال تربیت کی، دنیا کا بہترین اسلحہ ہم نے انہیں دیا اور بہترین تنخواہیں ہم نے انہیں دی، لیکن پتہ نہیں بغیر لڑے ایک گولی چلائی یہ کس طرح انہوں نے سپرداری کر دی، اور کس طرح یہ حالات جو ہے وہ اس طرح پلٹے کہ ساری حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی اور یہ لوگ منہ ہی دیکھتے رہ گئے، اور ساری دنیا جو اپنے ہاتھ مل رہی ہے یہ ہوا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے دنیا میں دکھا دیتے ہیں، تو یہ اسی طرح ہوگا کہ حالات جو ہے وہ بالکل مختلف ہوں گے، لیکن ایک رات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان پورے کے پورے حالات کو اس طرح درست کر دے گا اور معاملات کو اتنا درست کر دے گا کہ ایک رات کے اندر ہی جو ہے وہ تمام حالات مہدی کے حق میں درست ہو جائیں گے۔ اور یہاں تک ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں اتنے کمزور ہوں گے کہ ان کے خلاف ایک فوج آئے گی
اور ابتدا میں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیعود ھذا البیت یعنی الکعبہ قوم، اس کعبہ میں ایک ایسے قوم آئے گی کہ لیست لہم منعۃ ولا عدد ولا عدہ، نہ تو اپنے دفاع کے لیے ان کے پاس کچھ ہوگا، یعنی اپنے دفاع کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ولا عدد، اور نہ ان کے پاس معقول تعداد فوج کی ہوگی کہ لوگ ہی اتنے ہوں کہ ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائے، ولا عدہ، اور نہ ان کی کوئی تیاری ہوگی، بس اچانک ہی ہوگا کہ لوگ ان کی بیعت کر لیں گے اور جو ہے وہ ان کی طرف توجہ کریں گے، چند لوگ ہوں گے بیت اللہ میں جو ان کے ارد گرد ہوں گے، لیکن کیا ہوگا کہ ایک لشکر جو ہے وہ ان جو کہ ظالموں کا لشکر ہوگا، وہ بڑی تیاری کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے گا، بہت بڑا لشکر ہوگا جو ان کی تیاری کے لیے بھیجا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ واحد لشکر ہوگا، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حتی اذا کان ببیداء من الارض، ایک خالی زمین چٹیل میدان ہوگا تو وہاں پہ وہ لشکر ہوگا، کچھ لوگ آگے ہوں گے، کچھ لوگ پیچھے ہوں گے، کچھ درمیان میں ہوں گے، یہاں تک کہ جو ان کا قلب ہے، قلب وہ کہتے ہیں جو درمیان والے لوگ ہوتے ہیں، اچانک ان لوگوں کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ تو ان کے دنسنے کو دیکھ کر جو پہلے اگلی صفیں ہوں گی وہ پچھلی صفوں کو مدد کے لیے پکاریں گے کہ ہمارے جو ساتھی درمیان میں تھے وہ دنسا دیے گئے، وہ زمین میں دنس گئے ہیں، زمین میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ تو ابھی وہ ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے کہ اگلے لوگ اور پچھلے لوگ اللہ سب کے سب کو دنسا دے گا۔ وہ واحد لشکر ہوگا جو ان کے مقابلے کے لیے آئے گا، اور ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا الشرید، صرف ایک شخص ہوگا جو وہاں سے بھاگے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دنسائے گا، اس لیے تاکہ وہ باقی لوگوں کو جا کے ان کے بارے میں خبر کرے اور ان کے بارے میں اطلاع کرے کہ میں واحد آدمی بچا ہوں، اور جتنا بڑا لشکر آپ نے بھیجا تھا وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں، ابتدا میں کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر جب یہ حالات ہو جائیں گے نا کہ واحد لشکر جو ہے وہ ان کے مقابلے کے لیے، اور وہ لشکر چھوٹا نہیں بہت بڑا ہوگا، وہ بھی زمین میں دنسا دیا جائے گا، تو سارے لوگ پھر مہدی کی طرف رجوع کریں گے، اور علماء اور طلباء اور عام لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ مہدی کی بیعت کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے اور مہدی کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ تو یہ حالات ہوں گے جن حالات میں اللہ رب العزت مہدی کا ظہور فرمائے گا، اور مہدی آ کے صرف حکومت ہی نہیں بنائیں گے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آ کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ جو مہدی ہیں وہ زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے، کما ملئت ظلما و جورا و ظلما، کہ جس طرح زمین میں فساد تھا اور ظلم و ستم تھا، اس طرح وہ اس دنیا میں آ کے اپنی خلافت کے اندر ایک ایک شخص کو عدل و انصاف فراہم کریں گے، اور ظلم کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے انصاف اور عدل فراہم کریں گے۔ اور پھر اس طرح ہوگا کہ جس وقت عدل اور انصاف ہوگا، لوگوں کے درمیان جو غربت ہوگی، جو فقیری ہوگی، جو محتاجی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اور اس طرح اب ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یکون فی امت المہدی، اس امت میں اللہ تعالیٰ جب مہدی کو بھیجے گا تو وہ لوگوں کو جو ہے وہ جو بھی مال ہوگا وہ چھپا کے نہیں رکھے گا بلکہ لوگوں میں تقسیم کرے گا، اور اتنا تقسیم کرے گا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص مانگے وہ اسے دے نہ، کوئی شخص مانگے اور اسے دے نہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مہدی حتیٰ کہ اعلان کرے گا
کہ جس کو مال چاہیے وہ آ جائے، جس کو پیسہ چاہیے وہ آ جائے، جس کے اوپر کوئی قرض ہے وہ آ جائے، جس نے کوئی شادی کروانی ہے وہ آ جائے، کوئی شخص نہیں اٹھے گا، کیونکہ لوگوں کے پاس مال اور پیسہ اور دولت اتنی ہوگی۔ ایک شخص صرف اٹھے گا اور وہ جائے گا، وہ اٹھ کے کہے گا مہدی مجھے ضرورت ہے، وہ کہے گا جاؤ ہمارا جو خزانچی ہے اس کے پاس جاؤ تمہیں پیسہ دے، وہ خزانچی کے پاس جائے گا، خزانچی کہے گا یہ مال پڑا ہے جتنا اٹھانا اٹھا لو، وہ جتنا اٹھانا اٹھا لو، وہ ہاتھوں سے نہیں اٹھائے گا، وہ اپنی جولی بھر لے گا، جولی میں جتنا مال آئے گا وہ اس کو بدلے گا۔ جب جولی بھر جائے گی نا تو پھر وہ دیکھے گا، اس کو اچانک جو ہے اس کو افسوس ہونا شروع ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اس امت میں کہ میں ہی بھوکا بچا ہوں، لوگ کسی نے مال نہیں لیا۔ پھر وہ کہے گا یہ مال واپس لے لو، وہ کہیں گے نہیں، یہ بات جو مال اس خزانے سے نکل آتا ہے وہ وہاں واپس نہیں جاتا، وہ وہاں سے اس میں مال واپس نہیں لے گا، حتیٰ کہ وہ جو اپنا مال جو ہے وہ لے کے آ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت کے اندر اس قدر وسعت آ جائے گی، ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوگا، جیسا کہ وہ مال اس طرح تقسیم کریں گے کہ اگر کسی کو، جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ کسی کو بھی ضرورت ہوگی تو وہ مال اس کو گن کے نہیں دیں گے، گن کے نہیں دیں گے، کہیں گے اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ، کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ آئے گا، وہ مال تقسیم کرے گا اور بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا۔ تو بعض اس حدیث کے جو راوی ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا اپنے جو بڑے اپنے اساتذہ سے، کیا اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ کیونکہ ان کے زمانے میں بھی بڑی فراوانی آئی تھی، لیکن اتنی فراوانی نہیں آئی تھی کہ مال جتنا مرضی کوئی اٹھا لے۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، اگرچہ ان کے زمانے میں بھی فراوانی آئی لیکن اتنی فراوانی کبھی دنیا نے دیکھی نہیں ہوگی جتنی جو ہے وہ مہدی کے زمانے میں ہوگی، کہ لوگ جتنا چاہیں مال وہ اٹھا لیں۔ اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ آخری امت میں مہدی آئے گا تو برکتیں کس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اتنی بارشیں نازل فرمائے گا، وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، کہ زمین کے سے جگہ جگہ سے جناب وہ نباتات جو ہے وہ فصلیں بہت زیادہ ہوں گی، وَيُعْطِ الْمَالَ صِحَاحًا، اور وہ مال صحاحًا تقسیم کرے گا۔ تو کسی نے پوچھا صحاحًا سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ برابر دے گا، یہ نہیں ہے کہ یہ میری پارٹی والے لوگ ہیں یا یہ میرے قبیلے والے لوگ ہیں، یہ میرے شہر والے لوگ ہیں، بلکہ برابر سب کو برابر جو ہے وہ تقسیم دے گا، تقسیم کرے گا۔ وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، اور اس میں جو ہے وہ جانور، ان کی نسلیں بہت زیادہ ہوں گی۔ اور وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، اور امت کی عزت اور وقار بہت زیادہ بڑھ جائے گا، پوری دنیا میں امت اسلامیہ جو ہے وہ اسی کی عزت ہوگی اور اسی کا وقار ہوگا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ دجال نکلے گا، پھر یہی نہیں کہ صرف یہ مال اور دولت ہی، بلکہ یہ جہاد کا علم بھی بلند کریں گے اور دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے، اور دجال کی جب اطلاع ملے گی تو یہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی صفیں بنائیں گے اور ان کی صفوں کو بنا کر دجال کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ نماز کا وقت ہوگا تو اذان ہوگی، اذان کے بعد اقامت ہوگی، مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوں گے۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اس میں مہدی کے لفظ نہیں ہے، اس میں ہے کہ جو ان کے امام ہیں وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، آگے بڑھیں گے۔ لیکن علماء امت فرماتے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، کہ اس سے مراد مہدی ہوں گے، وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مینارہ بیضاء سے نازل ہوں گے، دو فرشتے جو ہیں ان کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے سر سے پانی کے قطرے جو ہے وہ دمک رہے ہوں گے موتیوں کی طرح، تو وہیں پہ وہ رک جائیں گے اور ان کو کہیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام غلغلہ مچ جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام دجال کے مقابلے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، لیکن نماز کا وقت ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز کو بھول جائیں گے، وہ ان کو کہیں گے جو امیر ہے یعنی مہدی، وہ ان کو کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو آئیں تشریف لائیں نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں،
کہ نماز پڑھانا یہ آپ کا خاصہ ہے۔ تکرمۃ اللہ ہذہ الامہ، اس امت کی یہ عزت ہے اور اس کی یہ شان ہے اور اس کا یہ مرتبہ ہے کہ میں عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ مہدی امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مہدی کا جو وقت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 7، 8 اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ 9 سال تک ان کا وقت ہوگا، اور امت نے جب سے دنیا بنی ہے ایسا عظیم الشان دور جو ہے امت نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ مہدی کا دور ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دجال، اس کا ذکر، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کا نزول، یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آئندہ جمعہ سے بیان کریں گے۔ عزیزان گرامی، مہدی کے معاملے میں امت میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ آج تک بے شمار لوگ جو ہیں انہوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے، اور اس میں سے تازہ ایک بہت بڑا فتنہ، یہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے محمد بن عبداللہ القحطانی، اس کا فتنہ تھا جس نے بیت اللہ پر قبضہ کیا۔ نام اس کا بھی محمد بن عبداللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بعض دفعہ اس طرح بھی آزماتا ہے کہ ایسے کوئی جو ہے وہ کہتا ہے مجھے خواب آیا کہ میں مہدی ہوں، حالانکہ جو مہدی کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا، لوگ اس کو لے کے آئیں گے، وہ انکار کرے گا، لیکن پھر بھی اس کے لوگ، تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ معاملات اس کے حق میں کریں گے۔ اور اس وقت خلیفہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جس وقت اس نے دعویٰ کیا، سعودی عرب میں ایک اسلامی حکومت موجود تھی جہاں جو ہے وہ توحید نافذ تھی، موحد لوگ تھے، اور توحید کا غلبہ تھا، اللہ کی حدود نافذ تھیں، بڑے بڑے علماء وہاں پہ موجود تھے، دین پہ بے شمار کام ہو رہا تھا۔ تو اس وقت جو ہے ایسے جو ہے وہ کوئی بندہ نکلے تو اس کو یہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ حالات نہیں ہیں یا یہ معاملات، اللہ تعالیٰ ان معاملات کو خود ہی درست فرماتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس میں جو ہے وہ گمراہ ہوئے۔ تو اس گمراہی میں ایک فرقہ جو ہے وہ بہت بڑا فرقہ تھا، انہوں نے بھی مہدی کا دعویٰ کیا، جو بعد میں فاطمی کہلوائے، انہوں نے اپنے آپ کو فاطمی کہا۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ شیعت کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا، لیکن حقیقت میں نہ وہ شیعہ تھے نہ وہ فاطمی تھے، بلکہ وہ لوگ ملحد قسم کے لوگ تھے، قبر پرست لوگ تھے۔ اس امت کے اندر یہ جتنے موجودہ فرقے ہیں، ان موجودہ فتنے ہیں، ان فتنوں کے بانی وہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حاجیوں کو قتل کیا، جتنے حاجی آئے تھے حج کے زمانے میں انہوں نے حملہ کیا بیت اللہ پہ، جتنے لوگ تھے ان کو شہید کیا۔ بیت اللہ سے جو ہے وہ حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے، اور اس کو کئی سالوں تک جو ہے وہ بیت اللہ حجر اسود کے بغیر رہا۔ تو یہ ان لوگوں نے بھی مہدی کا دعویٰ کیا۔ آج کل بھی کئی لوگ نکل آتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات، ان کا کہنا ہے کہ مہدی جو ہے وہ ان کے 12ویں امام ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور تقریباً 1100 سال سے ایک سرنگ میں چھپے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1100 سال سے وہ کہتے ہیں سرداب سامرا، سامرا ایک جگہ ہے، وہاں ایک سرنگ کا کہتے ہیں کہ وہ 5 سال کے تھے جب وہ اس کے اندر چھپ گئے۔ حالانکہ جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جن کی وہ اولاد ہے محمد بن حسن عسکری، حقیقت میں ان کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، یعنی ان کے والدین جو تھے ان کی اولاد ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے 12 امام والی روایت کے ساتھ موافقت کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی وہ پیدا ہوئے تھے اور چھپ گئے ہیں، اور 1100 سال سے 1200 سال سے جناب وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کے نام پہ کبھی جو ہے وہ جب لفظ محمد وہ استعمال کرتے ہیں نا تو ان سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، بلکہ محمد سے مراد محمد بن حسن عسکری ہوتے ہیں، جن کو یہ اپنے 12ویں امام کہتے ہیں، جن کا وجود ہی حقیقت میں کوئی نہیں ہے۔ تو جو امام مہدی ہیں وہ آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے، عام انسانوں کی طرح ہی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت نصیب فرمائے گا۔ اور اسی طرح امت میں کچھ لوگ ایسے بھی گمراہ ہوئے کہ انہوں نے مہدی کی احادیث کا انکار کر دیا،
حالانکہ اس کے بارے میں ائمہ نے احادیث جمع کی ہے اور وہ تقریباً 25 سے اوپر صحابہ کرام ہیں جن سے مہدی کی روایات آتی ہیں، اور یہ مہدی کی روایات جو ہیں یہ معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے، ان صحابہ کے اعتبار سے دیکھا جائے، یہ تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں انہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا، کہتے ہیں جی مہدی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، مہدی جو ہے وہ ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ غزالی جیسے بہت بڑے فلسفہ کے امام، چونکہ فلسفہ کے امام تھے، حدیث کے امام نہیں تھے، انہوں نے بھی اس کا انکار کر دیا بھی مہدی آئیں گے نہیں، کہتے جی احادیث کیسے کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اتنی واضح احادیث، صحیح احادیث موجود ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا 25 سے زیادہ صحابہ ان سے یہ مہدی کی روایات آتی ہیں۔ تو یہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے، حتیٰ کہ لوگ دجال کے بھی منکر ہو جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے جمعہ سے کریں گے کہ دجال جو ہے وہ اس وقت نکلے گا کہ لوگ اس کا ذکر کرنا بند کر دیں گے، یعنی لوگوں کو اس قدر گمراہ کیا جائے گا کہ دجال ہے ہی کوئی نہیں۔ جس طرح ایک آدمی خود دجال تھا، وہ مرزا قادیانی خود دجال تھا، وہ کہتا دجال ہے ہی کوئی نہیں، وہ پتہ نہیں، میں نے ویسے پڑھا نہیں ہے، تو ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے شاید پڑھا تھا کہ وہ کہتے یہ دجال سے مراد ٹرین ہے، ٹرین کی جو آگے ایک لائٹ لگی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی یہ پتہ نہیں ایک لائٹ ہے، یہی دجال ہے، وہ دجال کا ہی منکر تھا۔ پتہ نہیں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو واضح احادیث کا جو ہے وہ ان اسلامی حقائق جو ہے وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ان چیزوں پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبی امور ہمیں بتائے ہیں ان پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔